میلاد کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، اور اس کا پس منظر اس انداز سے ہے: جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں اپنے قدم مبارک کو رکھتے ہیں اور اس سرزمین کو یثرب سے طابہ، طیبہ اور مدینہ بناتے ہیں، کچھ ایام ابھی گزرے تھے، عاشورے کا دن آ گیا اور مدینہ طیبہ میں بنی اسرائیل کی ایک کثیر تعداد موجود تھی جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے ہے۔ وہ حضرات عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم عاشورے کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بنی اسرائیل نے کہا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اور بالخصوص ہمارے عظیم پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے تسلط سے نجات عطا فرمائی، اور وہ نجات والا جو دن تھا وہ عاشورے کا دن تھا۔ اب ہم اس کی تعظیم اور تکریم کی خاطر عاشورے کے دن جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو ارشاد فرمایا، بخاری کے کلمات کیا ہیں؟ احق بموسیٰ منکم، اور مسلم شریف کے کلمات یہ ہیں اولا بموسیٰ منکم، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس قدر تم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو، اس سے زیادہ جو ہے میں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں۔ آپ نے اس بات کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کے بیچ یہ اعلان فرما دیا، اور وہ اعلان جو کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ، جس کا مطلب یہ ہے اے میرے صحابہ اب تم بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب جلیل نے فرعون کے تسلط سے نجات عطا فرمائی، اس دن کے اکرام اور تعظیم کی خاطر عاشورے کے دن تم بھی روزہ رکھو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عظیم پیغمبر ہے، اب ان کا جو یوم اور دن ہے اللہ کے حبیب نے منانے کا حکم فرما دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ رب العزت کی کوئی نعمت عطا ہو جائے اور نعمت کا وجدان ہو جائے، اب اس دن کو منانا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے واضح ہو گیا۔ اب آئے قرآنی آیت کی طرف میں آپ کو لے کر آتا ہوں۔ رب جلیل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بفضل اللہ، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ لوگوں کے بیچ میں یہ اعلان فرما دے اور ارشاد فرما دے۔ کیا ارشاد، کیا فرمان؟ بفضل اللہ و برحمتہ، کہ جب کبھی تم پر خدا کا فضل نازل ہو جائے اور خدا کی رحمت کا نزول ہو جائے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس نعمت کے وجدان پر اور اس فضل خداوندی کے وجدان پر تمہارا انداز یہ ہو کہ تم خوشی کا اظہار کرو۔ اچھا، اب آپ حدیث مبارکہ کو دیکھیں اور آیت کریمہ کو دیکھیں، ان دونوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں اور واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کا جب میلاد ہو اسے منانا یہ حدیث پر بھی عمل ہے اور قرآنی آیت پر بھی عمل ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت 12 ربیع الاول جو ہے اس دن کو مناتے بھی ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔